بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی سیکنڈ ایئر انگلش کے تیسرے چیپٹر پر ہیں۔ پہلے دو لیکچرز میں ہم نے کچھ باتیں پڑھی تھیں ٹائٹل کے ساتھ، تو اس میں مصنف نے دو باتیں ضرور بتائی ہیں۔ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی، طلبہ کے ایسے اقسام جو کوشش نہیں کرتے، دوز ہو ٹرائی جو کوشش کرتے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، جو فیل کوشش ہی نہیں کرتے وہ تو یقیناً فیل ہوں گے، لیکن جو کوشش کرتے ہیں اور پھر فیل ہو جاتے ہیں ان کی مصنف نے 7 کیٹیگریز بتائی ہیں، 7 اقسام ہیں، وہ ہم نے پڑھ لی تھیں کل ہم نے، لیکن آج ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا وہ فوکس کرتا ہے نروس ہیبٹس۔ نروس ہیبٹس یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن میں پڑھنے کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن لیک آف کنسنٹریشن، کل میں بتا چکا ہوں۔ پھر ان کی ہیبٹس irregular ہوتی ہیں، باقاعدہ ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کسی بھی حوالے سے قطعاً، اور پھر ان میں کوئی نہ کوئی فیجٹس، کوئی ایسی بات پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اگزامپل جیسے آپ سمجھ لیں کہ ابھی جیسے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب کون کون سے سبجیکٹ تلاش کیے جائیں، پھر اچانک سوچیں یہ لگتا ہے کہ مجھ کچھ کھا لوں، پھر اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری پینسل جو ہے اس کو مجھے شارپن کرنا ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہے ایگزام کے نزدیک ان کی حالت، ان کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے، وہ سٹریس لیتے ہیں۔ تو مصنف یہاں سجیسٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس ہمسیلف کین گیٹ ریڈ آف دیز ہیبٹس۔ ہم صرف بتا سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا پرابلم یہ ہے، لیکن طالب علم نے خود اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے مسٹیکن ایمبیشنز۔ یہ مسٹیکن ایمبیشن سے مراد مصنف کہتا ہے کہ یہ وہ خواہشات، یہ وہ مقاصد، یہ وہ کریئرز ہوتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کے سروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ مثلاً دا پیرنٹس کمپیل دیئر چلڈرن ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر، وہ اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹری، جب کہ ہو سکتا ہے طالب علم جو ہے وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے۔ دا اسٹوڈنٹس وانٹس ٹو بیکم مینیجر اور سم واٹ ایلس، یا مینیجر بننا چاہتا ہے، یا کچھ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، میوزیشین بننا چاہتا ہے۔ تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، پکس آپ کی سہولت کے لیے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے بچہ ذہنی اضطراب کا شکار ہوتا ہے، پڑھائی میں دلچسپی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں مصنف ہمیں کیا کرتا ہے، دا رائٹر سجیسٹس دیٹ پیرنٹس شوڈ تھنک اباؤٹ دیئر سنس ایم اینڈ فیوچر۔ بیٹا بیٹی یعنی طالب علم سارے جنرل ہیں، تو رائٹر جو تجویز دیتا ہے والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کے فیوچر اور ان کے مقاصد کے مطابق اپنی زندگی کو سمجھیں۔ جیسے اس پک میں دکھایا گیا ہے، ماں باپ اپنی بیٹی کو اس کے مطابق جو وہ چاہتی ہے پڑھنا، جو سبجیکٹس وہ چاہتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور تینوں کے تینوں سب کے سب خوش ہیں۔ یہاں مصنف کی تجویز بڑی زبردست ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا یہ کنفیوژن ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاکستانی اس ایجوکیشن لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسٹیکن ایمبیشنز، مطلب یہ ہے کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کچھ بچے جو بالکل آرٹس پڑھ لیں اور کہیں کہ جی ہماری پسند یہی ہے۔ ان کی پسند بے شک ضرور ہے، لیکن انہیں سائنٹیفک اپروچ ضرور ہونی چاہیے، میڈیکل اپروچ، ٹیکنیکل ہینڈ ان کو ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اوور کانفیڈنس۔ مصنف یہاں بڑے واضح طور پر کہتے ہیں ایسے بچوں کی اگزامپل ہے جو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ برائٹ ہوتے ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں تو۔ انہوں نے اسکول میں بھی تھوڑے سے کم وقت میں بہت اچھی پرفارمنس کی ہوتی ہے، اور اسی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ سپوز ٹو فلوٹ تھرو کالج ایز دے ڈیڈ ایٹ اسکول، سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اسکول میں فوراً محنت کی تھی ویسے ہی وہ اب یہاں بھی کر لیں گے۔ یہ جیسے ہم پک میں دیکھتے ہیں کہ ان بچوں نے اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس سے شو کرنے کی کوشش کی، لیکن مصنف ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ اٹ از ٹریجڈی ٹو سی آل ہز ایبلٹی ویسٹ۔
افسوس ہوتا ہے کالج لیول پر ایسے طلبہ کی ساری قابلیت ویسٹ ہو جاتی ہے. اٹ از ناٹ ایزی ٹو اوائڈ سچ فیلئر کی تھوڑی اسپیلنگ مسنگ ہے. یہ کمپیوٹر میں FAIL U ہونا چاہیے, I ایڈیشنل ہے. تو فیلئر دا اسٹوڈنٹ ہمسیلف شوڈ فارم کمپلیٹ نیو سیٹ آف. اب یہاں مصنف تجویز بھی دیتا ہے کہ اگر طالب علم پڑھنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو اسے اپنی ساری اوور کانفیڈنس والی عادات کو ختم کرنا پڑے گا. شوڈ فارم کمپلیٹ نیو سیٹ آف ہیبٹس. اور پھر دا اسٹوڈنٹس ہمسیلف مسٹ ڈو آل دس وی کین جسٹ پوائنٹ آؤٹ. پھر اس نے کہا یہ ساری باتیں اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں کالج لیول پر, تو اس کو ہر صورت میں ہم صرف اس کی ہیلپ اتنی کر سکتے ہیں کہ اس کا پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ تمہارا یہ فلا ہے, یہ چیز واضح کر دیں. لیکن طالب علم نے خود یہ سب کچھ کرنا خود ہے بائی ہمسیلف, اور یہ اس کی پک ہے. جب وہ ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو سٹریس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں. کالج لیول پر ایگزام ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے if these brilliant students can avoid failure, they must form complete new set of habits. Secondly, the student himself must do all this. یہاں پر مصنف ہمیں ان 3 چیزوں کی بات وضاحت کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کوشچن آف ہیلتھ. کوشچن آف ہیلتھ بھی یہ مصنف بڑی واضح طور پر کہتا ہے کہ بہت سارے بچے جو محنتی ہیں, ذہین ہیں, لیکن ان میں بہت فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کا کوشچن ارائز رہتا ہے. تو ایسے بچوں میں کالج کے طلبہ ان میں مصنف کے تجربے کے مطابق بہت ساری بیماریاں جیسا کہ ٹیوبرکلوزس, تپ دق ہے, بیڈ ٹونسلس ہیں, گلے کی خرابی اکثر رہتی ہے, سلیپنگ سکنس, نیند کی کمی ہونا یا زیادتی ہونا, دونوں صورتیں سلیپنگ سکنس میں ہیں. پور ڈائجسٹ ہضم کرنا یعنی بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے. ویریس ادر ڈیزیز, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور ایسے بچے یہ بالکل نروسلی بالکل ڈیٹیچڈ رہتے ہیں. پھر اس کے بارے میں مصنف تجاویز دیتا ہے. دا کالج ٹیچر اینڈ ڈاکٹر کین اوائڈ ایمینس فیلئر آف اسٹوڈنٹس. اچھی خاصی تعداد میں کالج کے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور بتاتا رہے کہ یہ اسٹوڈنٹ فلاں یہ کالجز میں. دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کالجز میں ڈاکٹرز کی سہولت موجود نہیں ہے. بس کوئی کیمسٹری یا بایو کے جو ٹیچر ہیں ان کو تھوڑا بہت ڈسپنسری کا بتا دیا جاتا ہے. اور یہ اس بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم پر اچھا خاصا بجٹ صرف نہیں کیا جاتا. مصنف نے بات بہت اچھی کی ہے, لیکن ہمارا کمپیریزن اس ترقی یافتہ ممالک کے کالج سے نہیں بنتا. ہمیں اپنے وسائل کے مطابق دیکھنا ہے. تو کچھ بچوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کالجز میں ڈاکٹرز کیوں نہیں ہیں. لیکن میں ایمرسن کالج میں پڑھتا تھا, وہاں مجھے یاد ہے کہ وہاں ہمارے ہاں باقاعدہ ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے, ڈسپنسری کالج کی ہوتی تھی. تو اب بھی اگر اللہ کرے ہم خوشحال ہوں تو ہماری کالج میں بھی گورنمنٹس جو ہیں ہماری پرائورٹی رکھتی ہیں کہ یہ چیز سامنے آئیں گی. تو وہاں ڈاکٹرز بھی ہوں گے, باقاعدہ طور پر طلبہ کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہوں گے. دا کالج ٹیچر اینڈ دا ڈاکٹر کین اوائڈ ایمینس فیلئر آف اسٹوڈنٹس. اگر بر وقت ٹیچر کو پتہ چل جائے یہ طالب علم کیسے ہے, کس طرح کا یہ کام نہیں کر رہا ہے, کلاس میں بڑا آکورڈ سا بیٹھا ہے, بڑا بالکل لیزی بیٹھا ہے, تو یہ سمٹمز فزیکلی چیک کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے جائے یا ریکمینڈ کرے, اور اس طرح سے ڈاکٹر صاحب اس کی یہ صورتحال دیکھیں گے اور وہ بچے کی ایگزامن کرنے کے بعد ڈائگنوز کریں گے, اور اس طرح سے بچہ اپنی صحت یاب ہونے پر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگے گا. اسٹوڈنٹ شوڈ انڈر گو اے تھارو فزیکل ایگزامینیشن. مکمل اس کا چیک اپ ہو. سم پیرنٹس ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ دیئر سنس ایگزامن. کچھ ایسے بھی ہوں کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ جو ہو گیا اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کے. تو یہ ایگزامینیشن ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, ڈاکٹر جو ہیں بیٹھے ہیں, تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. چونکہ ہمارا کالج دوسرے ایڈوانس ترقی یافتہ ہیں, لیکن ہم نے اپنے مطابق دیکھنا ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.